نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ سارا قرآن ہی ہمارے لیے ایک برہان ہے، ہمارے لیے ایک روشنی ہے، ایک واضح دلیل ہے، نور ہے، لہذا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کو مضبوط پکڑ لیں اور اس پر توجہ کریں، اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں۔ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما۔ اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ یہ روشنی ہے جو آپ کو مل رہی ہے۔ پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا تو عنقریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا۔ یعنی اس کا فائدہ کیا ہے اگر ہم نے اس کو تھام لیا؟ کہ وہ ہمیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی دے گا، یعنی صراط مستقیم نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی برکت سے، اس سورۃ البقرہ کی برکت سے صراط مستقیم دکھائے بھی، اس پہ چلائے بھی، اور ہمیں اپنی منزل تک پہنچائے بھی۔ آیت نمبر 40 سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنو اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ بنو اسرائیل کون تھے؟ اسرائیل کے بچے، اسرائیل کی اولاد۔ اور اسرائیل کون تھے؟ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ، ان کا یہ لقب تھا۔ اور اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، جیسے عبداللہ ہوتا ہے۔ تو ان کی نسل سے جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے وہ سب بنو اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی تمام انسانیت کو خطاب کرنے کے بعد اب خاص طور پر اس امت کی طرف متوجہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک چنی ہوئی امت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے انعام یاد کروا رہے ہیں۔ اے بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو، اپنی زبان سے تذکرہ کرو، اپنے دل میں شکر محسوس کرو، اور اپنے عمل کو اس کے مطابق کرو۔ کس بات کو یاد کرو؟ نعمتی۔ نعمت کا لفظ اگرچہ مفرد ہے لیکن جمع میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ صرف ایک نعمت نہیں تھی بنی اسرائیل پر، بے شمار نعمتیں تھی، دینی بھی اور دنیاوی بھی، جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں بھی تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور صرف مجھی سے تم ڈرتے رہو۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر نعمتوں کو یاد کرنا دراصل اس بات کا احساس دلانا ہے کہ شکر گزار بندے بنو، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخری نبی بھیجا ہے جو تمہاری زندگیوں میں ہی آیا ہے۔ یعنی اس وقت جو بنو اسرائیل کو خطاب ہے وہ ان لوگوں کو جو مدینہ میں، کیونکہ یہ سورت مدنی ہے، مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ کے علاوہ بندوں کے احسانات کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ کے انعامات اور احسانات کو بیان کرنا شکر ہے،
ان کا ذکر کرنا شکر ہے اور اس کو چھوڑ دینا ناشکری ہے. لہذا نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، ان پر خوش ہونا چاہیے اور نعمتوں پر نظر رکھنی چاہیے. اور پھر نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ وہ کام کر کے جس کا حکم دیا گیا. اور یہاں کیا حکم دیا گیا کہ میرا وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا ہے. اور وہ کیا تھا کہ وہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اوفی بعہدکم، میں تم سے جنت کا وعدہ پورا کروں گا، تمہیں دنیا میں بھی عزت بخشوں گا اور آخرت میں بھی تمہیں کامیابی سے نوازوں گا. بات یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتا ہے، اس کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. سنن ترمذی کی روایت میں آتا ہے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. آپ نے فرمایا اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہر طرح کی مصیبتوں سے ہماری حفاظت ہو. تو اللہ کی حفاظت جب آتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے. اللہ کی حفاظت کرو یعنی اس کے احکامات کی حفاظت. تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی تمہیں وہ قریب محسوس ہوگا. اور پھر یہ کہ خاص طور پر اللہ سے ڈرتے رہو. اور یہاں ڈر کے لیے رہب کا لفظ استعمال ہوا ہے جو شدید خوف کے لیے آتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ڈرنا جو ہے وہ لازم ہے، کیونکہ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو پھر اس کی بات بھی مانتا ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، اشارہ ہے قرآن کی طرف، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو پہلے سے تمہارے پاس ہے. اشارہ ہے تورات کی طرف، یعنی قرآن تمہاری کتاب یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق کرتا ہے. اور پھر وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کا یعنی قرآن کا اور قرآن کو لانے والے کا انکار نہ کرو، اس کے ساتھ کفر نہ کرو، کیونکہ تم اہل کتاب ہو، تم دین جانتے ہو، تمہیں آنے والے پیغمبر کی نشانیاں معلوم ہیں، تم اللہ کے کلام کو بھی پہچانتے ہو کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں، اللہ ہی کا کلام ہے، لہٰذا اس کا انکار نہ کرو. اور پہلے منکر نہ بنو، یعنی بنی اسرائیل میں سے تم اگر یہ انکار کرو گے تو تمہارے پیچھے باقی قوم بھی انکار کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ان میں سے 12 احبار جو ہیں، ان کے 12 علماء بھی مسلمان ہو جائیں تو یہ باقی سب مسلمان ہو جائیں گے. ہوتا ہی ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں جب وہ انکار کرتے ہیں کسی چیز کا تو قوم ان کے پیچھے چل پڑتی ہے. اور جب کسی امت کے اندر اس کے علماء بگڑ جاتے ہیں تو پھر امت بگڑ جاتی ہے، کیونکہ وہ تو اپنے بڑوں کی پیروی کر رہی ہوتی ہے. لہٰذا ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم دنیا والوں کے لیے ایک مثال ہو، اللہ نے تمہیں چنا تھا، تم اس پیغمبر کا ساتھ دو، اس کا انکار نہ کرو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت مت لو. کیوں انکار کر رہے تھے؟ دنیا کے فائدوں کی خاطر. اس لیے کہا کہ میرے دین کو مت بیچو اور صرف مجھی سے ڈرتے رہو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، یہ وہی ایکسپریشن ہے جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یہ تاکید کے لیے، خاص کرنے کے لیے آتا ہے کہ صرف تجھی سے، خاص تجھی سے ہی ہم ڈرتے ہیں. تو یہاں بھی وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، صرف میرا ہی تقوی اختیار کرو. اور پھر آپ دیکھیے کہ اہل کتاب میں سے جو شخص اس دین پر ایمان لاتا ہے، قرآن پر ایمان لاتا ہے، رسول پر ایمان لاتا ہے، اس کے لیے دگنا اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں جن کا اجر انہیں 2 بار دیا جائے گا. ایک بار مل جائے گا، پھر دوسری دفعہ پھر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے ان سے. اہل کتاب کا وہ آدمی جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو پایا تو آپ پر بھی ایمان لایا اور آپ کی پیروی کی، آپ کی تصدیق کی، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے انسان تقوی کی راہ پہ چلتے ہوئے ہی یہ کام کر سکتا ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ سچی بات کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو.
ولا تلبسو، تلبسو کے دو معنی ہے، ایک ہے مکس اپ کرنا اور ایک ہے لباس پہنانا، یعنی تم حق اور باطل کو ملاؤ جلاؤ نہیں، اور پھر حق کو چھپانے کے لیے باطل کا استعمال مت کرو، یعنی باطل کو اوپر نہ کرو اور حق کو پیچھے نہ کر دو، کیونکہ حق کو چھپانے پر حدیث میں بھی وعید آتی ہے. حق کسی کے پاس بھی ہو اسے بیان کرنا چاہیے، چاہے دنیاوی معاملات میں ہو چاہے دین کے معاملات میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے، علم کی بات، اور وہ اسے خواہ چھپائے یعنی دوسرے کو نہ بتائے، تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام میں سے ایک لگام دی جائے گی. یعنی جب آپ کو ایک صحیح بات معلوم ہو تو پھر اس کا ذکر کرنا ضروری ہے. فرمایا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، تم حق کو چھپا رہے ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، یہ کتاب حق ہے، آخرت حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، یہ ساری چیزیں برحق ہے، لیکن تم لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرتے، تم ان کی تصدیق نہیں کرتے، اور جانتے بوجھتے ہوئے تم یہ کام کر رہے ہو. تو یاد رکھیے، جہالت میں بھی غلط کام کرنا برا ہے، لیکن علم آنے کے بعد پھر کوئی غلط کام انسان کرے تو وہ اس سے بھی برا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. یہاں نماز قائم کرنے کی تاکید کی جا رہی. بنی اسرائیل پر بھی نماز فرض تھی، لیکن ان کے ہاں بھی نمازوں سے ایسی غفلت ہوئی جیسے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر ہے. لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان ہیں، لیکن مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں آباد نہیں، گھروں کے اندر نماز نہیں. نماز کا وقت ہوتا ہے اور لوگ سو رہے ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے لوگ کام پر ہوتے ہیں اور نماز کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اس کو یا تو بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں یا قضا ہی کر دیتے ہیں. تو یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے اقیم الصلاۃ، اور کل ہی جیسے بتایا گیا تھا کہ اقیم الصلاۃ میں اس کے طہارت کا پورا اہتمام کرنا، اوقات کی پابندی کرنا، اور اس کے سارے جو ایکشنز ہیں ان کو پرفیکٹ طریقے سے ادا کرنا مراد ہے. اور صرف ظاہری چیزیں نہیں، دل کا خشوع بھی ضروری ہے. ابو درداء کہتے ہیں کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنی 5 نمازیں ادا کرو، 1 مہینے کے روزے رکھو، اور دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کو جرمانہ نہ سمجھو، چٹی نہ سمجھو، بلکہ خوشی سے خرچ کرو، کیونکہ ایسے لوگ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے جو خوشی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور پھر خاص طور پر نماز کا ذکر کرنے کے بعد الگ سے رکوع کا ذکر کیا گیا، کیونکہ رکوع جو ہے وہ نماز کا ایک بہت اہم رکن ہے. اگر یہ مس ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. اور صرف مس کرنے کی بات نہیں، بلکہ درست طریقے پر اس کی ادائیگی ضروری ہے. اور درست طریقے پر ادائیگی کس طرح ہے کہ جیسے آپ قیام کر رہے ہیں اور رکوع میں جائیں تو آپ کی پوری کمر جھکنی چاہیے اور جھک کر پوری اسٹریٹ ہو جانی چاہیے، الا یہ کہ کمر کی کوئی تکلیف ہے کسی کو اور وہ جھکنے سے قاصر ہے، یعنی بالکل اس طرح جیسے سیدھی ہو گئی، نہ تو اوپر اٹھی بھی ہو اور نہ نیچے کو بالکل مڑی بھی ہو، سیدھی سامنے ہو. کیونکہ ابو مسعود بدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کافی نہ ہوگی جس میں آدمی اپنی پشت کو رکوع اور سجود میں سیدھا نہ رکھے، وہ نماز پوری ادا نہیں ہوتی، وہ ناقص ہوتی ہے. اسی طرح امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام شافعی، امام احمد، اسحاق ابن راہویہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں رکھی اس کی نماز فاسد ہے، یعنی وہ قبول نہیں ہوگی. تو اس لیے آپ سب آج کے عملی نکات میں ایک نقطہ ضرور یاد رکھیں، رکوع کر کے کسی کو دکھائیں کہ کہیں میری پشت اوپر یا نیچے کو تو نہیں جھکی ہوئی ہے یا زیادہ اوپر تو نہیں ہے، میرا رکوع ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں خاص طور پر الگ سے رکوع کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. تمہیں معلوم ہے کہ نیکی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس پر خود عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں عقل کی بات کی جا رہی ہے. مثلاً ایک شخص دوسروں کے کپڑے دھو رہا ہو اور اپنے کپڑے اس کے میلے ہوں تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کو دوسروں کی فکر ہے اور اپنی فکر نہیں.
تو جو چیز ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے آپ سے اس کا آغاز کرنا چاہیے. اور ہمارے دین میں ترتیب بھی یہی ہے. مثلاً اگر آپ کو کسی کے لیے دعا کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے لیے کریں. جیسے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، پہلے اپنی بخشش، پھر والدین کی بخشش، اور پھر سارے مومنوں کی بخشش. تو اسی طرح جب نیکی کا کوئی کام پتہ چلے تو پہلے خود اس پر عمل کرنا، اور عمل کی نیت سے ہی سیکھنا، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو سکھانا. کیونکہ یہ نہ ہو کہ ساری دنیا میں ہم روشنی پھیلا رہے ہیں اور اپنے گھر میں اندھیرا ہو. اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر لوگ آتے ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کچھ چیزیں کر رہے ہیں اور کچھ نہیں تو کسی کو کچھ بھی نہ بتائیں. یعنی کوشش میں لگے رہیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جب بتانے لگتا ہے تو انتہائی شرمندگی اور ضمیر کی کسک اس کے آڑے آتی ہے اور کہتی کہ تم کیا کر رہے ہو، ہر وقت دوسروں کو پریچ کرتے اور اپنے آپ کو دیکھو. اور یاد رکھیے کہ اگر انسان اس بات کی فکر ہی نہیں کرتا اور اس کو کنسرن صرف دوسروں سے، اور اسے عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم دیکھیں کہ بعض اوقات ہمیں دوسروں سے تو بڑی شکایتیں ہوتی ہیں، فلاں یہ نہیں کرتا، فلاں یہاں غلط ہے، اس کا یہ طریقہ غلط ہے، اس کا یہ کام غلط، دنیا بھر پہ تبصرے کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور ان کی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی. تو ایسے میں یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسراء والی رات جب معراج پہ آپ گئے تھے، میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا کہ یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے اور کتاب کی تلاوت کرتے تھے. کیا یہ عقل سے کام نہ لیتے تھے؟ آپ سوچئے کہ ان کے منہ آگ کی کینچیوں سے کیوں کاٹے جا رہے تھے ان کی زبانیں؟ کیونکہ وہ صرف دوسروں کو نصیحتیں کرتے تھے اور خود وہی کام کرتے تھے، اللہ سے نہیں ڈرتے تھے. اور خاص طور پر ایسے شخص کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. نیکیاں جو پہاڑوں کی جیسی ہوں گی سب اڑا دی جائیں گی، کہ جو پبلک میں تو بڑا نیک بنے اور تنہائی میں برے کام کرے، چھپ چھپ کر غلط کام کرے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں. یعنی اگر کسی بھی طرح کی کوئی مشکل ہے، کسی نیکی پر خود عمل کو دل نہیں چاہ رہا تو اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، کیونکہ صبر نیکی کرنے کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے اور گناہ سے رکنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. اور تیسرے، اللہ کی اطاعت کے کاموں کے علاوہ غم اور دکھ اور پریشانی اور مرضی کے خلاف پیش آنے والے جو حالات ہیں ان پر صبر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اور پھر اس میں خاص طور پر نماز بڑی مدد دیتی ہے. انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ کانوا اذا فزعوا فزعوا الى الصلاۃ، کہ جب ان پر کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے. حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی پرابلم درپیش ہوتا تو نماز پڑھنے لگتے تھے. تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان کو اس سے بریک مل جاتی ہے، وہ جو کنٹینیوسلی ایک پریشانی ذہن میں چل رہی ہوتی ہے وہ ایک طرف ہو جاتی ہے، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. وضو کرنے سے آپ کی طبیعت اچھی ہوتی ہے، پھر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر آپ کو بعض اوقات رونا آ جاتا ہے اللہ کے سامنے، پھر آپ توجہ سے دعا کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. تو یہ سارا عمل جو ہے یہ آپ کو ایک ریلیکسیشن عطا کرتا ہے، اور آپ کے لیے وہ بڑی بھاری مصیبت، یعنی کہ جو بہت بڑا مسئلہ آپ کی زندگی میں پیش آیا ہوا ہے وہ آپ کو ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے. اصل میں کسی بھی چیز کی انٹینسٹی جو ہے وہ اس کے مطابق ہوتی ہے جو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں. مطلب 5 کلو کا ڈبہ اگر ایک جوان نے اٹھانا ہو تو وہ یوں کر کے اٹھا لیتا ہے، اور ایک بوڑھا شخص اٹھانے لگتا ہے جس کی ہمت نہیں تو وہ شاید اٹھا بھی نہ سکے. تو اسی طرح بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے اپنے اندر ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ ان مسائل کو کچھ نہیں سمجھتے. اور وہ اسٹرینتھ کہاں سے آتی ہے؟ وہ صبر سے آتی، وہ نماز سے آتی. واویلا کرنے اور چیخنے چلانے اور بےہودہ حرکات کرنے اور دوسروں کو بلیم کرنے اور غافل ہونے اور زبان سے بے تھکی باتیں نکالنے سے انسان کو اسٹرینتھ نہیں ملتی، بلکہ اس کا morale پہلے سے بھی گر جاتا ہے. تو اس لیے انسان کو اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ دعائیں کرنی چاہیے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً وہ بڑی بھاری ہے، نماز بڑی مشکل ہے سوائے ڈرنے والوں کے، خشوع کرنے والوں کے. یعنی خشوع سے مراد وہ لوگ جو
اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کی مشکل حل کر دے گا، اور پھر ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور سکون پا جاتا ہے، اور پھر ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہے جو ہماری مشکل آسان کرے گا، اور پھر اس مشکل کے لمحے لمحے پر میرے لیے آخرت میں اجر ہے. تو جس کو اجر اور ثواب کی امید ہو اس کے لیے نیکی کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا، اس کے لیے نماز مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے یہ میرے مسائل کا حل بھی ہے اور میرے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی. ہر سجدے کے بدلے انسان کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے، تو جتنی نمازیں پڑھے گا فرض کے علاوہ نوافل بھی اتنے درجے بلند ہوتے چلے جائیں. جس کو یہ یقین ہوتا ہے وہ اس کے لیے نماز مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کو نماز سے ملے گا کیا، اس لیے نماز کی طرف لپکتے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہاں ظن کا لفظ استعمال ہوا ہے جو عام طور پر گمان کے معنی میں، تو اردو میں ظن و گمان آتا ہے، لیکن قرآن مجید میں ظن کا لفظ جہاں بھی آیا ہے یقین کے معنوں میں آیا ہے، کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ایک دن تو اپنے رب کے سامنے جھا کھڑے ہوں گے. تو یہ نمازیں کیا ہیں؟ چھوٹی ملاقاتیں ہیں اپنے رب سے، اور اصل ملاقات تو قیامت کے دن ہوگی اور اسی کی طرف واپس جانا ہے. تو اس لیے اس کی تیاری تو کرنی ہی کرنی ہے. جب آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ اس کی تیاری کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں. یہاں آنا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. اسی طرح جو لوگ آخرت کے بارے میں واپسی کا سوچتے ہیں تو وہ پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ کون کون سے نیک کام کرنے، اور اس میں ٹاپ پرائرٹی پر ان کی نماز ہوتی ہے، جس کو سامنے رکھ کر باقی چیزیں طے ہوتی ہیں. سارے ٹائم ٹیبلز اس کے مطابق بنتے ہیں، نہ کہ نماز آخری چیز. پھر دوبارہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور یہ کہ میں نے ہی تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی. اب یہاں نعمت کی کچھ تفصیل بیان کر دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ میں نے ساری دنیا والوں پر، یعنی دنیا میں تمہارے ہوتے ہوئے اور بھی کئی قومیں تھیں، یعنی ایسا نہیں کہ جب بنی اسرائیل دنیا میں تھے تو وہی واحد ایک قوم تھے، دنیا میں اور بھی بہت سی قومیں تھیں مختلف علاقوں میں. اور آپ جانتے ہیں کہ کئی تہذیبیں جو ہیں، جیسے یونانی تہذیب ہے، چینی تہذیب ہے، اور بہت سی اقوام ہیں، ان کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان اقوام کو چھوڑ کر ان کو چنا اپنے دین کے کام کے لیے، لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے. انی فضلتکم علی العالمین. لیکن انہوں نے اس کا کوئی پاس نہ کیا اور اس نعمت کی قدر نہیں کی. اور پھر نہ صرف یہ کہ ان کو دینی اعتبار سے چنا، بلکہ ان کے اندر کئی بادشاہ بھی بھیجے. سورۃ المائدہ میں آتا ہے، اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء بنائے، تمہیں بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا. یہ عظیم نعمتیں دینی بھی تھیں اور دنیاوی بھی تھیں. یاد رکھیں، نعمتیں تو ساری اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہوتی ہے، دین کی نعمت ہوتی ہے. یعنی پوری دنیا بھی قربان کر دی جائے تو اس کے مقابل کوئی چیز نہیں ہے. یعنی اسلام کی جو دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں، کیونکہ یہی اصل کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے. اگر ہمارے پاس قارون کے خزانے بھی ہوں لیکن اگر دین نہیں تو کوئی کامیابی نہیں، کوئی فائدہ نہیں. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو فرماتے کہ میں نے تمہیں باقی سب پر فضیلت عطا کی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی. یعنی چاہے انبیاء کرام ہوں، صالحین ہوں، وہ کسی اپنے قریبی رشتہ دار کے بھی کام نہیں آ سکیں گے. شیئا، کچھ بھی، تھوڑا یا زیادہ. یہاں دراصل بنی اسرائیل کے ایک دھوکے کی اصلاح کی جا رہی ہے. وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے چہیتے ہیں، اس لیے ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو سیدھے جنت میں جانے والے ہیں. تو بتایا گیا کہ نہیں،
ولا يقبل منها شفاعۃ، نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. یعنی قیامت کے دن نہ کوئی عزیز پیارا رشتہ دار، نہ کوئی نیک، نہ کوئی ولی صالح کسی کے کام آئے گا، اور نہ ہی کوئی کسی کی اس طرح اللہ کے اذن کے بغیر سفارش کرے گا، نہ ہی کسی مال کا کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور کوئی کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا. انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کا سامان کر کے جائے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ کہتے ہیں بچاؤ کو، وقایا، یعنی وہ چیز جو مشکل وقت میں کام آ جائے اور ہمیں مشکل سے بچا لے، اور وہ ہے اللہ کا ڈر. اللہ کے ڈر سے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا. یاد رکھیے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا. جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے خاندان کے لوگوں کے نام لے لے کر فرمایا، اے کعب بن لوئی کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. اے مرہ بن کعب کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. اے عبد شمس کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. اے عبد مناف کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. اے ہاشم کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. اے عبد المطلب کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. اے فاطمہ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ تم لوگوں کے ساتھ میرا رشتہ ہے، میں اسے اسی طرح جوڑتا رہوں گا جس طرح جوڑنا چاہیے. یعنی دنیا میں تمہارے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک کرتا رہوں گا، لیکن آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. ولا يقبل منها شفاعہ، سفارش بھی فائدہ نہ دے گی، کوئی وسیلہ کام نہیں آئے گا وہاں سوائے اس کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے. ولا يؤخذ منها عدل، کسی سے کوئی بدلہ فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کافر زمین بھر سونا فدیے میں دینے کی خواہش کرے گا لیکن وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا. ولا هم ينصرون، کوئی مدد کو نہیں آئے گا کیونکہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی.